السلام علیکم، میں حارث بن امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈائلاگ ود محسن تو بدستور جاری ہیں، لیکن ڈائلاگ ود گورنمنٹ ان کا اختتام ہو گیا ہے، اس میں ڈیڈ لاک ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے۔ اور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر کبھی یہ مذاکرات شروع نہیں ہو پاتے، مشکل پیش آتی ہے مذاکرات کے لیے، پھر جب بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ شروع ہوتے ہیں اور پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈائلاگ ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اس نیت کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں کہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا، یا کچھ وجوہات اور ہیں؟ آج ان وجوہات کو جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے اندر آج پیکا ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے کثرت رائے کے ساتھ، اس وقت اس کے اوپر وہیں پر پارلیمنٹ کے اندر جو پریس گیلری ہے وہاں سے بھی ایک رسپانس آیا ہے۔ اس میں مطلب اتنا برا ماننے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کی وجہ سے کیا مشکلات صحافیوں کو پیش آئیں گی، اس پر بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ دونوں موضوعات بہت اہم ہیں، ایک تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا موضوع جو ہے وہ بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے ہی دراصل تعلق رکھتا ہے، لیکن بایا میڈیا۔ دونوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پیشتر مذاکرات کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہو رہے تھے تو ڈیڈ لاک ہوا، تو بالآخر ایک تیسرا راؤنڈ بھی ہو گیا۔ تو 16 جنوری کو جب اس پہ بات ہوئی ہے تو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا تھا، اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈ اس طرح کا تھا جس کے نتیجے میں نے کہا تھا کہ یہ تو نہیں ہونے کا۔ حکومت کو ٹائم دیا تھا تیسرے راؤنڈ میں کہ 7 دن کے اندر جواب، حکومت نے شاید ٹائم لیا تھا کہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو آپ نے ریٹن فارم میں ہمیں دیا ہے، اس میں ایک ہی پوائنٹ تھا، وہ تھا جوڈیشل کمیشن کے اور قیام سر آپ کا۔ نے ایک تو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں کامنٹس کیے تھے کہ اس پہ 50% عمل ہوگا، 50% نہیں ہوگا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے، ختم ہو آگے نہیں جائیں گے۔ بڑھیں گے۔ تو وہ آج ختم ہو گئے، اس کا باقاعدہ طور پر اعلان ہوا۔ بیرسٹر گوہر نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی اڈیالہ جیل میں جا کر، انہوں نے واپس آئے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے حکومت کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں انہوں نے اس کے قیام کے حوالے سے کوئی اپنا اندیا بھی نہیں دیا، تو اس لیے ہم مزید مذاکرات ان سے نہیں کریں گے۔ شاہ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح عمران خان صاحب کو کوٹ کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ جوڈیشل کمیشن نہ بننے کی بنیاد پر یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں، یہ وجہ تو نہیں ہے۔ تو کیا بالکل پھر 9 مئی کے معاملات ہیں، وہ بھی وجہ نہیں ہے، 26 نومبر ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر وجہ کیا ہے سر؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن مطالبہ اس کا بنیادی طور پر 8 فروری کے انتخابات ہیں، اور 8 فروری آیا چاہتا ہے۔ پاکستان میں انتخابات جو ہیں تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، کچھ دن رہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا تو بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا، ہم جیتے ہیں، ہمیں حکومت بنانے نہیں دی گئی۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی جنہوں نے الیکشن چوری کیا ہے ان کے ساتھ مجبور ہو کر مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئی، یعنی ایک طرف جن کا الیکشن چوری ہوا ہے، دوسری طرف جو الیکشن چوری کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں۔ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا مقدمہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن چوری کرنے میں اقتداری ٹولے کی مدد کی ہے، یا تو ڈائریکٹ ہم سے مذاکرات کریں اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، یا پھر ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں۔ ایک تو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اوپر سے ہمارے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی۔ آپ اجازت دیں تو میں پانی پی لوں؟ جی پلیز سر، آپ کیونکہ پانی گلا پی تو لیں۔ ویسے سر، یہ جو اس وقت میرے پاس بھی کچھ ڈیٹا موجود ہے، اور اس کے مطابق جو میں نے اس کا انالیسس کیا ہے اپنے طرف، تو ایک دوسرے پر بھروسے کا بھی بڑا فقدان ہے، حکومت کا اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا، اور ایک طرف عوام کا بھی دباؤ ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا کہ بھروسے کا فقدان ہے۔ پی ٹی آئی تو حکومت کو اپنا رائیول سمجھتی ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں تو وہ کہتی ہیں یہ چور ہیں، انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ انہی کے ساتھ مجبور ہو کر وہ مذاکرات کی طرف گئے تھے۔ ایک امید تھی کہ چلیں کم از کم جو گلی میں کوڈی ہو رہی ہے بازاروں میں، تو وہ اب پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں معاملہ۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہوا، دونوں طرف سے مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز جو ہیں وہ منتخب کیے گئے، ان پر اتفاق تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال دونوں طرف سے مذاکراتی ٹیم کے ممبر سامنے آئے، ایک راؤنڈ ہوا،
یعنی 23 دسمبر کو 2024 کو لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ فرسٹ راؤنڈ ہوا تھا، پھر 2 جنوری کو ہوا، پھر 15 دن کے تعطل کے بعد 16 جنوری کو 3 راؤنڈز ہو گئے مکمل۔ فقدان بنیادی طور پر بھروسے کا نہیں ہے، پی ٹی آئی اپنے مدے مقابل جن کو سمجھتی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ٹائم کا ہے، ان کی کنسنٹ کا ہے۔ پی ٹی آئی کا مقدمہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے، اور جنہوں نے چوری کرنے میں مدد دی ہے، جو مقتدرہ ہے، وہ ہمارے مطالبے کو مانے اور ہماری زندگی تنگ نہ کرے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو اتنے دھرنے دینے کی، احتجاج کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ معاملہ تو سیدھا سیدھا ہے۔ ان پر ایک بہت بڑا جو ان کے کھاتے میں ایک جرم ہے، وہ 9 مئی کا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے تھا، اگرچہ اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے، لیکن ان کی حکومت جو گرائی گئی تھی اس کے نتیجے میں جو بھی حالات بنے، اس میں پی ٹی آئی کو چاروں طرف سے جس طرح سے محدود کیا گیا، ان پہ مقدمات کی بھرمار کی گئی۔ تو اس نقطہ نظر سے اچھا، میری گفتگو سے ہرگز نہیں نکلنا چاہیے یا لگنا چاہیے آپ کو کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں عمران خان صاحب کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہوں۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں انہوں نے ایک بڑا مینڈیٹ لیا ہے۔ ان کا مقدمہ بنیادی طور پر یہ ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ اس لیے جب یہ مذاکرات، پہلی تو بات یہ ہے کہ کامیاب ہونے نہیں، اور ان کے نتیجے میں کچھ ملنا بھی نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی ان کو اپنا رائیول سمجھتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے اور جو چور ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ جا کے چور کے ساتھ مذاکرات کرو؟ یہ پی ٹی آئی، یہ ننگے چٹے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، لگی لپٹی رکھے بغیر۔ آج انالیسز آپ اس بات کا کر لیں کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کیا ہے، باقی ساری جزیات ہیں اس میں۔ جی فلاں وقت آپ نے یہ کیا، آپ ایمانداری سے بات نہیں کرتے، آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے لے کر آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے الزامات ان پر لگائے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی پہ، لیکن اس الزام کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ انتخاب 8 فروری کا فیئر نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا مقدمہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ وہ نہ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہیں جو 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں عمل میں آیا ہے، اور نہ اس حکومت کو مانتے ہیں جو اس انتخابی عمل کے بعد اقتدار میں آئی ہے۔ یہ ہے اصل مقدمہ۔ تو چلے تو گئے ہیں واپس وہ پارلیمنٹ۔ لیکن شاہ جی دیکھیں، اگر ہم اس جو پچھلے دنوں میں جو ان کے پیش رفت ہوئی ہے ان مطالبات کی، پہلے مطالبات 2 سامنے رکھے گئے، پھر حکومت کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ یہ ریٹن میں ہمیں دیں، عمران خان صاحب سے ان کی مشاورت ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور وہ مطالبات ریٹن میں دے دیے گئے۔ اس میں 8 فروری کا ذکر تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا، لیٹ سپوز، تو اس سے تو ایک پرٹیکولر کیس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنتا، اس کا تو 8 فروری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو لوگوں کی زبان روکنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو یہ حکمت عملی اپنائی جا سکتی تھی حکومت کی جانب سے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا۔ یہ معاملہ اتنا ہی اگر سادہ ہوتا تو یہ بہت شاندار سلوشن ہے جو آپ نے دیا۔ آپ یہ پی ٹی آئی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے جو بھی اپنے ڈیمانڈز لے کر گئے ہیں، اس میں آپ نے 8 فروری کے انتخابات کا ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، وہ کیوں نہیں لکھا؟ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، یہی ایک مطالبہ ہوتا تھا نا۔ ان کے ساتھ جا کے بات کی۔ میں نے کہا باقی سارے مطالبات جو ہیں وہ جز وقتی نوعیت کے ہیں، یعنی عمران خان پر مقدمے بنے ہیں، 5-6 ہزار اور لوگ ہیں ان پر مقدمات بنے ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں، 26 نومبر کے مقدمہ، اور بھی بہت سارے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، جس میں 1 سے زیادہ مرتبہ عمران خان صاحب کو ایک ہی مقدمے اور ایک ہی نوعیت کے جرم میں گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جزوی ہیں، اصل مطالبہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ ٹیبل پر نہیں رکھا، یہ ریکارڈ پہ ہم لا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ گھنٹہ گھر ہے جی 8 فروری کے انتخابات جو ہیں، آپ فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر جس کی 8 بازار ہیں، وہاں سے کسی بھی بازار میں آ جائیں نا، یا چل کے پہنچیں گے آپ گھنٹہ گھر پہ، وہ ہے 8 فروری کے انتخابات جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ اس سے کم پہ نہیں مانیں گے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ ان کو ایک بہلاوے کے طور پر کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی 1 سال اس حکومت نے نکال لیا ہے اپنا، میں یہ کوئی آئیڈیا نہیں فلوٹ کر رہا کہ آپ اس قسم کی کوئی بات لے آئیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طاقتوروں نے مذاکرات کی ٹیبل سجائی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی ان کی پارٹی کو کنونس کیا گیا کہ آپ یہ راستہ اختیار کیجئے، آپ کو احتجاج کے راستے سے یا دھرنوں کے راستے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے، لیکن وہاں پر آ کر انہوں نے 26 نومبر کے مقدمات جو ہیں، اور یہ فلاں مقدمہ بنایا گیا عمران خان کو رہا کر دیں،
یہ ساری جزوی باتیں ہیں. شاہ جی ایسا تو نہیں تھا کہ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کا ان کا کہیں یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ٹائم بائی حکومت کرنا تھا, ٹائم بائی کر رہی تھی بیڈ فیتھ کے ساتھ گئے تھے 20 جنوری تک کا, کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ اوتھ لیں اور آتے ساتھ ہی جس طرح دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ آگے عمران خان, انہوں نے دیکھ لیا یار انہوں نے تو عمران خان کا ذکر ہی نہیں کیا, چلو باقی دوبارہ سے اپنی پرانی پوزیشن. چلے یہ بات ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں, کیا پی ٹی آئی اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور عمران خان صاحب آپ کے ہوں میرے ہوں لیڈر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے وہ لوگ وہ سپورٹرز وہ ووٹرز جو ان کو مطلب عزیزہ جان رکھتے ہیں, ان کے تو لیڈرز ہیں نا, ان کے لیڈرز ہیں نا باقی بھی, اور عمران خان ٹاپ آف آل. تو ان لوگوں کا یہ بنیادی طور پر رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اپنے لیڈر کو اس ملک کا حکمران دیکھیں وغیرہ وغیرہ. اب اس حکمران اور اتنی بڑی جماعت کا یہ بہت بڑی اس کے لیے لعنت ہوگی اگر ٹرمپ کے کہنے پہ یا کسی بھی غیر ملکی کے کہنے پہ عمران خان کو رہائی ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی سیکشن میں ذکر کر دیتا ہوں اوورسیز پاکستانی جو ہیں سوشل میڈیا, ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے. عمران خان کو بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات بری نہیں لگے گی اگر ان کی رہائی کے سلسلے میں کوئی بیرونی کوئی عنصر اس میں بات کرتا ہے, لیکن خالصتاً یہ کہنا کہ عمران خان کسی کے کہنے پہ رہا ہو جائے. اسی لیے بیرسٹر گور نے آج اعادہ کیا اس بات کا. ایک تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات ختم ہیں, دوسری بات یہ کیا کہ پاکستانی عدالتوں سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں رہا ہوں گا, مجھے کسی غیر ملکی کے کہنے کی یا کسی غیر ملکی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ متعدد بار یہ بات پی ٹی آئی کے مختلف لوگ آ چکی ہے. اچھا, ان کے معترضین یہ کہتے ہیں کہ جی صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. آپ نے اگر امید, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جی 20 جنوری کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لیا, جی حلف لے لیا, امریکی انتظامیہ آ گئی ہے. اب امریکی انتظامیہ سے اگر کسی کی کوئی امید تھی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں پہلا کوئی سٹیٹمنٹ بڑا دے دیں گے یا پاکستانی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو کسی جگہ پہ یہ کہہ دیا جائے گا, تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ پی ٹی آئی اب مزید کیسے بیہیو کرے گی, تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. رائٹ سر, مذاکرات بھی ختم ہو گئے ہیں, ٹرمپ نے بھی ان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا, تو پھر پی ٹی آئی کے لیے جو اتنا بڑا جگر ناٹ ہے ان کا بہت بڑا. شاہ جی بریک سے واپس آ کر پی ٹی آئی کے نیکسٹ موو کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. خواتین و حضرات یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اویلیبل آپشن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں ہے, کسی بھی بیرونی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یا ہم امید نہیں رکھتے. اس کے علاوہ مذاکرات کی ٹیبل پر انہوں نے فیصلہ کر دیا ہم نہیں بیٹھیں گے, تو ہوگا کیا کریں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اب تک کا جو مزاج ہے اس کے لیے واٹر شیڈ ہے 26 نومبر لاسٹ ایئر, جو ان کا آخری 24 کو ہونا تھا, لیکن 24, 25, 26 3 دن جو پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے پورے ملک سے اپنی جس طرح سے ایک فرور تھا, یعنی بخار کی کیفیت تھی, وہ 26 نومبر کو منتج ہوئی اسلام آباد میں. اس کے بعد پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پہ یہ فیصلہ ضرور کیا ہوگا, یا کسی کے کہنے پہ کیا ہوگا یا کسی کے حکم پہ کیا ہوگا, یا خود کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے گرفتار بھی ہوئے, پھر تشدد ہوا اور الزامات بھی مختلف نوعیتوں کے ہیں کہ جی یہاں پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف گئی ہے, یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. اچھا کیا تھا فیصلہ انہوں نے کہ احتجاج کے ذریعے اگر کچھ نہیں ملتا تو چلے ٹھیک ہے, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں چاہے وہ لیجیٹیمیٹ ہیں یا ادروائز, تو ان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. چلے راستہ ایک انہوں نے مذاکرات کے لیے جو کھلا تھا وہ اس پہ جانے کا انہوں نے. اب چونکہ مذاکرات کا داخلہ راستہ بند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے, کوئی بڑی بات نہیں کہوں گا کہ یہ دوبارہ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے, لیکن یہ اسپیل جو شروع ہوا تھا جس میں 3 راؤنڈز مکمل ہوئے ہیں, میں نے کہا تھا کہ یہ اب چوتھے پہ نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے کہ 26 نومبر سے پہلے وہ جو کبڈی ہوا کرتی تھی, وہ گلیوں کو گرم کریں, بازاروں کو گرم کریں, احتجاج کریں وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی اثر پڑے گا حکومت پہ؟ دیکھیں ایک فٹیگ ہوتی ہے سر, اس بات کو اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے کہ میں پورے کا پورا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یا کمنٹ اس پہ کروں. ایک فٹیگ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے جتنے بھی احتجاجی ہیں, اس کے سپورٹرز ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, وہ نوجوان بھی ہیں, لیکن ایک فٹیگ ہوتی ہے کہ یار ہر بار ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہر بار کوئی 100, 150, 200 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیڈرز یا تو نظر نہیں آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات کے بعد 4-5 مرتبہ جو ٹرائی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کو, میرا خیال ایک تو مسلز بھی کمزور تھک جاتا ہے, انسان بھی تھک جاتا ہے, موومنٹ بھی تھک جاتی ہے, لوگ بھی تھک جاتے ہیں.
اب پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں کرنے لگا، لیکن اس وقت کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس ایوان کو چلنے نہیں دے گی، اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ خود اس بات کو مانا بھی ہے۔ دیکھیں پرسوں یا 4 روز پیشتر جب پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی نے جو وہاں پر احتجاج کا انداز اختیار کیا کہ کسی کو تقریر نہیں کرنے دی، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ تھوڑے سے قیام کے بعد نیشنل اسمبلی سے واپس چلے گئے، تو پی ٹی آئی نے اس دن ایک ایک ہلا بلو کریٹ کیا، اور بڑا ہی انڈیسینٹ قسم کے سینز بھی وہاں پر تھے جو نعرہ بازی کی گئی۔ اس دن سے لے کر دیکھ لیں کہ آج دن تک، آج بھی پی ٹی آئی نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی ہیں اور احتجاج کرنا شروع کیا۔ ادھر سے آ کے اجلاس کا آغاز ہوا ہے، تلاوت کلام پاک کے بعد انہوں نے فوراً وہاں پر یہی اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس ایوان کو چلنے نہیں دینا، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر وہ اسی طرح سے اس مومنٹم کو برقرار رکھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا کیا سین ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے بہت سارے ایسے پارلیمنٹس ہیں جس میں ہر دو طرف سے پارلیمنٹیرینز جو ہے نا وہ لاتوں کا، گھونسوں کا، مکوں کا، گالیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے اگر کہیں گے تو میں آپ کو کل کا ٹائم دے دیجئے، میں بے شمار آپ کو ایسے سینز یا ویڈیوز نکال کے تو دکھاؤں سر گا۔ اگر اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے مسلسل تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کہے گی ٹھیک ہے جی آپ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے 8 فروری والے آپ یہ لے لیں ہم گھر جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا؟ پریشر تو بڑھائیں گے، اس کے نتیجے میں حکومت کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، یہ ایک اور ڈائمنشن میں ڈسکشن چلی جائے گی۔ نہیں، میرے سوال کا سر مقصد یہ ہے کہ کیا روڈوں پر احتجاج کرنے سے اتنی بڑی تعداد میں وہ عوام روڈوں پہ دوبارہ بھی جا تو سکتے ہیں، اس سے بڑا احتجاج ہے، اس کی حیثیت نہیں اس زیادہ کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ ہے؟ اوکے، دیکھیں ان پر بہت بڑا الزام کیا آیا، ان پر ملک دشمن ہونے کا الزام آیا، ریاست مخالف ہونے کا الزام آیا۔ عمران خان اور اس کی پارٹی پہ کیا بنیادی طور پر الزام آئے گا؟ یہ ملک دشمن ہے، یہ ریاست کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو ہی ہم اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی غیر ملکی سربراہ نے یا کسی وفد نے پاکستان میں آنا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اپنی گلیلے نکال لیتے ہیں، اور ہوا بھی 2-3-4 مرتبہ ایسا ہی ہے۔ ان پر الزام بنیادی طور پر یہ ہے کہ احتجاج کے نتیجے میں یا لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کے نتیجے میں 9 مئی جیسا کوئی واقعہ کر گزرتے ہیں یا 26 نومبر جیسا کوئی ری ایکشن سامنے آتا ہے تو اس سے پاکستان کا جو امن و امان کی سچویشن ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ چلیں انہوں نے اپنی اگر پالیسی بدلی ہے احتجاج کے سلسلے میں کہ احتجاج کی یہ بھی شکل ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اب اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تو اس میں الٹیمیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ جو نعرہ بازی ہو رہی ہے اور گالیاں وغیرہ ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں یہ بھی ایک ٹرن لے سکتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں، کیونکہ ان کا نقصان بہت بڑا ہے۔ یعنی پورے ملک میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ایک تو پہلے ہی وہ انتخاب 1.5 سال تاخیر سے ہوا، اور دوسرا یہ کہ اگر انتخاب ہوا تو اس کے نتیجے میں وہ ووٹ لے کر جیتے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنے ان کی سیٹس جو ہیں وہ ان سے چھینی گئی ہیں، لیکن بہرحال میجورٹی ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے۔ اور اپوزیشن کی بہت ساری پارٹیز جو ہیں، ایون اتحادی جو ہیں حکومتی اتحاد میں بیٹھے ہوئے، وہ اپنی پرائیویٹ سیٹنگز میں یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں فلاں نے جتوایا، فلاں نے جتوایا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا مطالبہ بنیادی طور پر یہ ہے، اور اس مطالبے کو منوانے کے لیے جو پریشر جس سطح پہ بھی بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا۔ اچھا سر، اس کے علاوہ ایک چیز اور جو مذاکرات کی آپ نے کہا نا پاکستان تحریک انصاف پہ الزام ہے، لیبل لگ گیا ہے کہ وہ احتجاج کی سیاست کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر انہوں نے آپ نہیں سمجھتے کہ سب کے منہ بند کر دیے اور کہا کہ بھئی ہم مذاکرات کرتے ہیں لیکن یہ حکومت چونکہ نہیں چاہتی ہے اور ہمارے لیگل مطالبات وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو اب ان کے پاس تو ایک بڑا جواز یہ بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یار ہم ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ کے حامل ہیں اور ہم مذاکرات پہ بھی جا سکتے ہیں، حکومت کو اگرچہ ہم لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے ہیں، یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ مان لیں۔ اگر حکومت نہیں مانتی ان کے مطالبات تو ایک ڈیڈ لاک تو کریٹ ہو گیا، تو یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی، یہ جو ریپروشما تھا نا ان کا یہ ختم ہو جائے گا اور تصادم کی طرف جائیں گے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اور سر اس سارے معاملے میں میڈیا کا بھی ایک رول رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے اکثر میڈیا سے گلہ بھی کرتے ہیں، حکومت کا بعض اوقات حکومت پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ گلہ کرتے ہیں۔ آج پیکا ایکٹ میں ترامیم کا بل پیش کیا گیا، کثرت رائے سے منظور ہو گیا، وہاں پر ایوان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو صحافی بیٹھے تھے پریس گیلری سے وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی سر؟ دیکھیں جو مین اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو صحافی ہیں،
مین سٹیک ہولڈر ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. ان کا پریس گیلری سے واک آؤٹ کرنا صرف ایک علامت کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے, بلکہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کون کون سی تنظیموں نے ابھی لوکل ہمارا جو میڈیا کی ہماری تنظیم ہے نا, جیسے PFUJ ہے, اس کے سیکرٹری جنرل کا اسٹیٹمنٹ ارشد انصاری صاحب کا ہے. انہوں نے کہا وہ احتجاج کریں گے اور عدالتوں کے بھی دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں, ہم ادھر بھی جائیں گے. تو ان کی PFUJ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, اس کے انہوں نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے, اس کی پہلی شکل تو ہم نے دیکھ لی کہ پریس گیلری سے وہ جو ہی ٹیبل ہوا ہے بل جو ہے, تو وہ پریس گیلری سے انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے. ایک احتجاج پاکستان کے اندر ہوگا, اور دوسرا میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرتی ہیں, ان کا بھی رد عمل آئے گا. یہ پیکا جو پہلے آرڈیننس 2016 ہے, یہ ایک ایکٹ ہے جس میں ترمیم اب تازہ ترین یہ ہوئی ہے. پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی بل جس کے بارے میں ارشد انصاری جو PFUJ کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے کہا یہ دھوکے سے انہوں نے ادھر بھی پہلے پاس کروایا تھا, اب بھی دھوکے سے انہوں نے ادھر پاس کروایا ہے. یہ دھوکہ ہے کیا بنیادی طور پر؟ یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو ہے, یہ انٹرنیٹ کی مختلف اپلیکیشنز کو استعمال کر کے لوگوں کو جرائم پہ اکسانا, ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا, یا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہر جگہ پہ مذہبی منافرت پھیلانا, فرقہ واریت کو فروغ دینا, پاکستان کی ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا وغیرہ وغیرہ کو محمول تھا. لیکن اس میں جو پہلی جو ترمیم کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے الیکٹرانک میڈیا جو پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں, ان کو جو ایگزمپشن ملی تھی وہ انہوں نے کینسل کر دی تھی. یہاں تک تو معاملہ نظر آتا ہے, اور بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا کی جو بھی شکل ہے ہمارے پاس اس وقت, جو اب جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا ریگولر میڈیا, سوشل میڈیا کے اگینسٹ مجھے یہی ٹرم سمجھ میں آتی ہے, اس کو ریاستی میڈیا نہیں کہا جا سکتا. اس پر اس قسم کا کوئی بھی مواد جس جگہ پہ بھی ہوتا ہے نا, اس کے اوپر سینسرشپ ہونی چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی, جو پاکستان کو اس وقت ایک صورتحال کا سامنا ہے. یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی قانون بھی موجود ہیں, سیفٹی والز بھی موجود ہیں, پاکستان میں بھی ہونے چاہیے. یہاں پر سب کا اتفاق ہے, میڈیا تنظیمیں بھی اس بات پہ اتفاق کریں گی. لیکن خرابی کس جگہ پہ جا کے ہوتی ہے؟ خرابی اس جگہ پہ جا کے ہوتی ہے جب آپ اس قسم کی ترامیم کے ذریعے یا اس قسم کے قوانین کے ذریعے اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں. پاکستان کا اس وقت کا پرابلم جو ہے وہ دہشت گردی بھی ہے, فرقہ وارانہ معاملات کو ہوا دینا وہ بھی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو ایک طویل عرصے سے جو بلیڈ کر رہی ہیں. لیکن آپ ان کی آڑ میں اگر میڈیا کی آزادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, جو الٹیمیٹلی تمام صحافتی تنظیموں کو نظر آ رہا ہے کہ ہوگا, آپ نے سزائیں کر دی ہیں, ٹھیک ہے, جرمانہ 20 لاکھ روپے تک کا آپ نے کیا ہے. جو ریگولیٹری اتھارٹی بنائے گی وہ معیارات بھی طے کرے گی, اس پہ ہم پھر تفصیل سے بات کل کے پروگرام میں کر لیں گے اگر آپ نے کہا تو, کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. لیکن جو ڈر لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سینسرشپ ہے یہ انڈکلیئرڈ پہلے تھی, اب اس کو ایک قانونی پروٹیکشن بھی مل جائے گی. آپ بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ یار میں نے یہ خبر دینی, وہ فیک نیوز ہو یا نہ ہو, لیکن جو بات میں نے کہہ دی ہے اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, اس کا تعین آپ نے اور میں نے اور ہمارے ناظرین یا قارئین یا سامعین نے نہیں کرنا, اس ریگولیٹری اتھارٹی نے کرنا ہے, جس نے ریکمینڈ کر کے بھیجنا ہے کہ بھائی جان اس کو پکڑ لیں. سر اگر آسان الفاظ میں کہیں, آسان الفاظ میں اگر بات کریں تو حکومت کو ان کی نااہلی کا آئینہ دکھانا, ان کی رسپانسبلٹیز کی شکل میں ان کو آئینہ دکھانا, اس پر پابندی لگ گئی ہے. ان کو یاد دلانا کہ آپ کے یہ کام کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں بے شمار محض خبر سے کچھ نہیں ہوتا, خبر دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی, لیکن خبر کے عواقب اور جوانب میں جو متاثرین ہو سکتے ہیں, کسی کے حق میں جائے گی بات, کسی کے آپ یہی دلائیں گے نا یاد کسی کو. اخبار ایک کالم نگار کا, ایک صحافی کا, ایک رپورٹر کا کیا کام ہے؟ وہ خبر دیتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سوسائٹی پہ, وہ جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کو آئینہ دکھانا, اسی قسم کی کوئی چیز ہم کریں گے نا. لیکن میں آپ کے پاس پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ بات اس کنٹینیوٹی میں آ رہی ہے. چلیں پھر کا بات کر لیں گے, لیکن لاسٹ ورڈز یہ ہیں کہ یہ ٹارگٹ کوئی اور ہے. رائٹ, ٹارگٹ بنیادی طور پر اس حکومت پر کسی بھی نوعی اس کے بیانیے کے خلاف بات کرنا, کسی بھی سطح پہ اس کو کل کرنا ہے.
آپ دیکھ لیجئے. مقاصد کچھ اور ہے. تھینک یو ویری مچ سر. خواتین و حضرات آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ جو پیکا آرڈیننس ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اس سے آپ متفق ہیں یا نہیں. اور مجھے اور میری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.